پاکستان میں جو لڑکیاں گھر سے بھاگ جاتی ہیں اور وہ بھاگ کے پھر جا کے نکاح کرتی ہیں، پھر ان سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے، صاف بات ہے کہ جب نکاح نہیں ہے تو اولاد بھی حرامی ہوگی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہم ہر بات لڑکیوں پر ڈالتے ہیں کہ لڑکی بھاگ گئی، لڑکی بے حیا تھی، اس کا حیا نہیں تھا، اس نے یار بنایا ہوا تھا، دوست بنایا ہوا تھا۔ لیکن کبھی ماں باپ سے بھی پوچھا ہے کہ لڑکی کی عمر 20 سال ہو گئی، تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ بھئی تمہاری بھی کوئی ذمہ داری تھی کہ نہیں تھی؟ اسی لیے ایک شادی جو ہے حضور پاک نے سیدہ عائشہ سے اس وقت کی ہے جو عمر 9 سال تھی، تاکہ امت کو سبق ملے کہ جتنا جلدی سے جلدی ہو سکے آدمی بچوں کی شادی کر دے، تاکہ ان کو گناہ کا جذبہ ہی پیدا نہ ہو، خواہش بھی پیدا نہ ہو، اور وہ خود بھی بچ جائیں اور اپنے ماں باپ کو بھی گناہوں سے بچائیں۔ تو اگر ان میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، لڑکی نے زیادتی کی ہے، اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کی عمر کتنی ہے۔ اگر اس کی عمر 20 سال 22 سال ہے تو اس نے جا کے عدالت میں بیان دے کے نکاح کی، اس کا نکاح ٹھیک ہے، پھر وہ حرامی تو نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر وہ لڑکی بالغ نہیں تھی، اس سے بیان لکھوایا گیا، اور وہ لکھنے والے بھی ہوتے ہیں اور دستخط کرنے والے بھی ماشاءاللہ آج کل ہر قسم کے موجود ہیں، وہ تصدیق بھی کر دیتے ہیں کہ میرے سامنے آ کر اس لڑکی نے بیان دیا، میں نے دیکھا اس کی عمر 20 سال سے زیادہ لگتی تھی، حالانکہ وہ ہو چاہے 16 سال کی۔ تو یہ سارے مسائل جو ہیں یہ قیامت کے دن بڑے سخت ہوں گے، اس لیے میری بیٹیاں کوشش کریں اپنے گھروں میں رہیں، اپنی عزت اور والدین کی عزت کو بٹا نہ لگائیں۔ مولانا محمد علی شاہ صاحب پپری راجن کے یہ کہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، اور شیعہ کے خلاف یہ بہت بڑے مناظر تھے۔ ان کے بیٹے محمد طیب شاہ صاحب آئے، مجھے ملے ہیں ابھی، اور یہ میرے معلومات کی حد تک یہ ہے کہ میرے والد صاحب سے بھی کوئی کتابیں پڑھی تھیں انہوں نے، اور وہ خود بھی بڑے ماشاءاللہ عالم تھے اور بڑے بہادر عالم تھے، اور شیعہ کے خلاف بڑے مناظر تھے۔ والدین کی محبت کی وجہ سے مجھے بھی وہ بلاتے تھے، لیکن کہتے تھے بات یہ ہے مکی صاحب کہ تم نے 1 ہفتہ مجھے دینا ہے، یہ 1 دن والی دعوت میں نہیں قبول کرتا، کہ تم لوگوں کا کوئی اعتبار ہی نہیں کہ اس دن اگر نہ آؤ تو میری تو عزت گئی نا۔ 8 دن ہوں گے تو چلو کسی دن تو آ جاؤ گے نا۔ تو پھر وہ 8 پروگرام رکھتے تھے ایک ہی اشتہار میں کہ آج یہاں ہے اور کل وہاں ہے اور پرسوں وہاں ہے بس، اور پھر وہ میرے ساتھ رہتے تھے ماشاءاللہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ ایک جگہ تقریر فرما رہے تھے، میں بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو تقریر میں انہوں نے فرمایا کہ شیعہ جو ہیں، شیعہ ہوتا ہی تب ہے جب تبرہ کرے، صحابہ کو گالیاں دے، ورنہ شیعہ تو نہ ہوا۔ ایک آدمی بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ حضرت، کھڑا ہو گیا جلسے میں، مجھے جو مرضی آئے قسم دلا دے، میں شیعہ ہوں لیکن میں نے کبھی صحابہ کو گالی نہیں دی۔ آپ نے کہا مجمع والوں سے کہا بھی لوگوں بات سنو، تم نے کبھی کتا گونگا دیکھا ہے؟ اگر کتا گونگا ہوتا ہے تو پھر یہ سیکھ کہہ رہا ہے، کتا تو گونگا ہوتا ہی نہیں نا۔ تو اب جناب وہ بیچارہ مرد بیٹھ گیا آرام سے، پھر اس کو ضرورت نہیں ہوئی بولنے کی۔ بڑے بہادر آدمی تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ ہمارے ساتھ تو ان کو بہت اولاد کی طرح پیار تھا نا جی۔ میرے نماز سے کان کا آپریشن ہے، اللہ کامیاب کرے۔
ایک لڑکی جس کا نام ملائکہ ہے، وہ کینسر میں مبتلا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ مولانا قاری عبید الرحمن قمر اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ انڈیا سے ایک دوست نے پوچھا ہے کہ اگر ہم پہلے منزل پہ چکر پہ طواف کریں تو چپل پہن سکتے ہو؟ چپل تم نیچے بھی پہن سکتے ہو، شرط یہ ہے کہ وہ پاک ہو، جوتا پاک ہو، تم نماز میں بھی پہن سکتے ہو۔ ایک دفعہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک نے نماز کی حالت میں جوتی اتاری تو صحابہ نے بھی اتار دی، اس کا مطلب ہے سب نے پہنے ہوئی تھی۔ جب سلام پھرا تو حضور نے فرمایا ابھی تم لوگوں نے کیوں جوتا اتارا ہے؟ نے کہا حضور جب ہم نے آپ کو دیکھا، نے فرمایا جاءنی جبرائیل، میرے پاس تو جبریل آئے تھے اسی حالت میں کہ آپ کی جوتے کو نیچے کچھ لگا ہوا ہے، اس وجہ سے میں نے وہ جوتا اتار دیا۔ وہ تو شان والا نبی تھا نا جی، کہ جن کے جوتے کے اندر بھی کچھ ہو تو جبریل آتا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ یا محمد یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خواجہ محمد صاحب ہیں، دو بھائی ہیں، شادی کی، اولاد نہیں ہوئی، اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ ویسے بزرگوں نے یہی لکھا ہے کہ اگر سورۃ یوسف پڑھ کے دعا مانگی جائے تو اللہ اولاد دیتے ہیں، لیکن علاج بھی کرائیں، دوا بھی ہو دعا بھی ہو۔ انڈیا سے عمان میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں، اللہ کرے صحیح کام ہو اور اللہ برکت دے۔